بکس فار ایور میں خوش آمدید۔ آج ہم بلیک واٹر کا باب نمبر 4 پڑھیں گے جس کا نام ہے بلیک واٹر سے پہلے کا فلوجہ۔ تو آئیے جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں اس باب کو۔ اجنبیوں کو مہذب ہونا چاہیے، عراقی کہاوت۔ بلیک واٹر کے قدم عراق میں پہنچنے سے بہت پہلے، ایک عشرے سے بھی زیادہ پہلے، بلیک واٹر کے عمل دخل سے باہر حالات ایسا رخ اختیار کر رہے تھے جس کے نتیجے میں 31 مارچ 2004 کا واقعہ پیش آیا جب عراقی مزاحمت کاروں نے فلوجہ شہر کے وسط میں بلیک واٹر کے 4 اہلکاروں کو دن دہاڑے فنا کے گھاٹ اتار دیا۔ 4 امریکیوں کی اس ہلاکت نے عراق میں امریکی جنگ کا رخ بدل ڈالا۔ یہ ہلاکتیں فلوجہ کے بار بار محاصرے کا سبب بنی اور امریکہ کے خلاف عراقی مزاحمت کاروں کے لیے تو اس نے چابک کا کام کیا۔ بلیک واٹر کے اہلکاروں کی ہلاکت کو اگر ان تفصیلات سے شروع کیا جائے کہ اس خاص دن اس قافلے پر کیا بیتی یا اس واقعے سے چند روز قبل کے کیا حالات تھے تو ایک عشرے سے زیادہ پر محیط وہ تاریخ نظر انداز ہو جائے گی جو اس طرز کے واقعات کی آبیاری کر رہی تھی۔ کچھ لوگوں کے خیال میں تو یہ داستان اس سے بھی پہلے شروع ہوئی۔ یہ 1920 میں برطانوی قبضے کے خلاف فلوجہ کے باسیوں کی شدید ترین مزاحمت سے شروع ہوئی جب فلوجہ کے باغیوں نے کم و بیش 1000 برطانوی فوج ہلاک کر ڈالے تھے، اور یہ واقعہ عراق پر امریکی قبضے سے کوئی 1 صدی قبل پیش آیا تھا۔ کہانی کہیں سے بھی شروع کریں، یہ حقیقت ہے کہ فلوجہ شہر کو 2003 کے امریکی حملے سے سب سے زیادہ متاثر ہونا پڑا۔ امریکی افواج نے متعدد بار اس شہر پر حملہ کیا، ہزارہا شہریوں کو ہلاک اور لاکھوں کو دربدر کیا۔ کئی بار غیر مسلح مظاہرین پر فائر کھولا گیا۔ حملہ آور امریکیوں نے اس باغی شہر کو نشان عبرت بنانے کی پوری کوشش کی۔ امریکی پریس، دانشوروں، پالیسی سازوں اور فوجی کمانڈروں کی نظر میں فلوجہ صدام کے حامی مزاحمت کاروں کا گڑھ تھا جو صدام حکومت گرائے جانے اور امریکی قبضہ ہو جانے پر برآمدہ تھے، مگر تاریخ کو اس تنگ نظری پر مشتمل، نامکمل اور گمراہ کن طریقے پر پیش کرنے سے صرف امریکی مفادات ہی پورے ہو سکتے ہیں۔ جیسا کہ پلیٹرز پرائز جیتنے والے واشنگٹن پوسٹ کے نامہ نگار اینتھونی شادید نے لکھا ہے، فلوجہ کے سابقہ حکومت سے تاریخی روابط کہانی کا صرف ایک حصہ ہیں۔ اس خطے کی تشکیل میں رہی روایات اور قوم پرستی بھی شامل ہے جنہیں مذہب کی قطعیت پسند تعبیر سے ماہم مربوط کیا گیا ہو۔ شناخت اور اس سے وابستہ اقدار اپنے حقوق سے محرومی کا احساس ہونے پر شدت اختیار کر گئی۔ اس بات کا ذرائع ابلاغ میں شاذ ہی ذکر ہوتا ہے کہ امریکی افواج کے عراق میں داخل ہونے، بلیک واٹر کے اہلکاروں کی ہلاکت اور شہر کے محاصروں سے پہلے اور نتیجتاً اس شہر کے عراقی مزاحمت کی ملامت بننے سے قبل بھی فلوجہ کے شہری امریکہ اور اس کے اتحادیوں کو ظلم و ستم کا مزہ چکھ چکے تھے۔ 1991 کی جنگ خلیج کے دوران فلوجہ میں وہ قتل عام ہوا جسے کسی بھی جنگ کے دوران غلطی سے ہو جانے والی بمباری کے نتیجے میں ہونے والے سب سے بڑے جانی نقصانات میں سے ایک کہا جا سکتا ہے۔ اس جنگ کے بارے میں کہا گیا تھا کہ یہ اسمارٹ ہتھیاروں کے ذریعے جنگ کا آغاز ہے۔ 13 فروری 1991 کو سحر پہر 3 بجے کے فوراً بعد اتحادی طیارے گرجتے ہوئے شہر پر نمودار ہوئے اور فلوجہ کو بغداد جانے والی شاہراہ سے ملانے والے دریائے فرات پر تعمیر شدہ آہنی پل پر میزائل داغنے شروع کر دیے۔ پل کو تباہ کرنے میں ناکام رہنے پر یہ طیارے اگلے گھنٹے میں پھر لوٹ آئے۔ ایک عینی شاہد کے مطابق یہ کل 8 طیارے تھے، 6 نے حصار بندی کی ہوئی تھی اور 2 حملہ کر رہے تھے۔ برطانوی ٹورنیڈو جنگی طیاروں نے ٹھیک نشانے پر بیٹھنے والے متعدد لیزر گائیڈڈ میزائل داغے، مگر کم از کم 3 اپنے ہدف تک پہنچنے میں ناکام رہے۔ ایک میزائل پل سے 800 گز دور گنجان آباد رہائشی علاقے کی ایک عمارت پر گرا۔ مقامی ہسپتال کے ذرائع کے مطابق اس روز 130 افراد ہلاک اور 80 زخمی ہوئے۔ ہلاک ہونے والوں میں کئی بچے بھی شامل تھے۔ اتحادی کمانڈر کیپٹن ڈیوڈ ہیڈرسن کے مطابق یہ واقعہ طیارے کے لیزر سسٹم میں خرابی کے باعث پیش آیا، ورنہ پل کو اڑانا تو جنگی حکمت عملی کے لحاظ سے درست اقدام تھا۔ اس نے اور دوسرے اہلکاروں نے الزام لگایا کہ عراقی حکومت اس واقعے کو پروپیگنڈا وار کے طور پر استعمال کر رہی ہے۔ ہمیں ان زیادتیوں کو بھی یاد کرنا چاہیے جو عراق نے ایرانیوں پر کیمیائی ہتھیاروں کے ذریعے کی تھی اور جو انہوں نے اپنے ہم وطن کردوں پر کی تھی۔ امدادی کارروائیوں کے دوران فلوجہ کے ایک باسی نے چلا کر صحافیوں سے کہا، دیکھو بش نے ہمارے ساتھ کیا کیا ہے، اس کے خیال میں کویت یہاں سے شروع ہوتا ہے۔
یہ بمباری عمدہ ہوئی ہو یا خطاً، اس واقعے کے 10 سال بعد بھی عراقی اسے قتل عام کی حیثیت سے یاد رکھے ہوئے تھے، اور اسی تناظر میں فلوجہ کے باسیوں نے ایک اور صدر بش کے عہد میں ہوتے نئے امریکی حملے کو دیکھا۔ فلوجہ کی سنی اکثریت پہلے ہی صدام حسین کی سب سے زیادہ وفادار سمجھی جاتی تھی، اور صدام کے انقلابی گارڈز میں سے کہیں ایک کا تعلق اسی شہر سے تھا۔ اگرچہ صدام حسین فلوجہ کو اپنی حکومت کا حامی سمجھتا تھا، عراقی حکومت فلوجہ کے ہسپتالوں اور کلینکوں کو امریکی اقتصادی پابندیوں کے اثرات بد سے نہیں بچا سکتی تھی۔ انسانی حقوق کی مشہور علمبردار اور صدر ابصرہ وائسز ان دا وائلڈرنیس کی بانی کیتھی کیلی کے مطابق، ہم نے امریکی حملے سے قبل ہسپتالوں کے وارڈوں کا دورہ کیا تھا اور شیر خوار بچوں کو موت کے انتظار میں دیکھا تھا، کیونکہ امریکی پابندیوں کی وجہ سے دوائیوں کی شدید قلت تھی۔ 1991 کی جنگ خلیج کے بعد کیتھی متعدد بار عراق کا دورہ کر چکی تھی۔ 2003 کے امریکی حملے سے پہلے، جب اس نے برطانوی انسانی حقوق کے کارکنوں کے ہمراہ فلوجہ کا دورہ کیا تاکہ 1991 کی بمباری کی بابت امریکہ اور برطانیہ کے قصوروار ہونے کا تعین کیا جا سکے اور بچ جانے والوں کے انٹرویو لیے جا سکے، کیلی کچھ دیر کے لیے اپنے گروپ سے علیحدہ ہو گئی تھی۔ ایسے میں ایک آدمی نے اسے انگریزی میں مخاطب کیا، او امریکیوں اور یورپیوں، آؤ میرے گھر آ کر دیکھو، ہمیں ایسا پانی میسر ہے جو تم اپنے جانوروں کو بھی پلانا پسند نہیں کرتے، بس ہمارے پاس یہی کچھ ہے۔ اب تم ہمارے بچوں کو دوبارہ مارنا چاہتے ہو، کم از کم تم میرے بیٹے کو تو نہیں مار سکتے، وہ تو پش کی پہلی جنگ میں مارا جا چکا ہے۔ کیلی کہتی ہے کہ جب اس کا غصہ سرد ہوا تو اس نے اسے اپنے گھر پر چائے کی دعوت دی۔ کیلی کے نزدیک یہ واقعہ اس بات کی شہادت ہے کہ فلوجہ جیسے شہر میں بھی دوستانہ تعلق قائم کرنا ممکن ہو سکتا ہے، باوجود ان تکالیف کے جو عراقیوں نے برداشت کی ہیں، مگر اقتصادی پابندیاں جاری رکھتے ہوئے اور پرواز کے ممنوعہ علاقوں پر بمباری کر کے ہم اس موقع کو بڑی تیزی سے کھو رہے ہیں۔ اپریل 2003 میں امریکی فوج کے عراق میں داخلے نے اس آگ کے لیے تیل کا کام دیا جو فلوجہ میں 12 سال قبل لگائی گئی تھی۔ امریکی افواج نے عراق پر حملے کے شروع ہی میں اپریل کے مہینے میں فلوجہ پر قبضہ کر لیا تھا، مگر پھر جلد ہی وہاں سے چلے گئے تھے۔ مقامی عراقیوں کا کہنا تھا کہ انہوں نے لڑے بغیر شہر امریکیوں کے حوالے کر دیا تھا، مگر اس شرط پر کہ وہ 2 دن سے زیادہ شہر میں نہیں رکیں گے۔ عراق کے دوسرے علاقوں کی طرح فلوجہ کے لوگوں نے بھی خود کو منظم کرنا شروع کر دیا تھا تاکہ وہ اپنے ملک کے ساتھ پیش آنے والے واقعات کے نتائج کا جائزہ لے سکے۔ انہوں نے شہر کے لیے ایک نئی کونسل بھی بنا ڈالی تھی۔ جیسے جیسے امریکی قبضہ وسیع ہوتا گیا اور امریکی کمانڈر مختلف علاقوں میں پھیلنے لگے، 82ویں ایئر بورن ڈویژن فلوجہ میں داخل ہو گئی۔ دیگر ہم وطنوں کی طرح فلوجہ کے باسیوں نے بھی قابض افواج کی فوری مزاحمت نہیں کی، وہ سب کچھ دیکھتے اور انتظار کرتے رہے۔ تاہم مزاحمت شروع ہونے میں دیر نہیں لگی، کیونکہ امریکی فوجی گاڑیاں کثرت سے شہر میں گشت کرنے لگی، چیک پوسٹوں پر مقامیوں کی تذلیل کی جانے لگی، اور لوگوں کو یہ شکایت بھی ہونے لگی کہ امریکی فوجی ان کی خواتین کو گھورتے ہیں۔ یہ شکایات بھی تھی کہ امریکی فوجی گلیوں میں کھلے عام پیشاب کرتے پھرتے ہیں۔ شہر میں اس بات پر اتفاقی رائے پیدا ہو رہا تھا کہ کم از کم اقدام کے طور پر امریکیوں کو شہری حدود سے باہر نکل جانا چاہیے۔ حالات کو بدتر ہونے میں کچھ ہی دن لگے۔ 25 اپریل کو امریکیوں نے ہائی نزال اسٹریٹ میں واقع القائد اسکول پر قبضہ کر لیا اور اس کی 2 منزلہ عمارت کو فلوجہ میں اپنا ہیڈ کوارٹر بنا لیا۔ اس اسکول پر قبضے نے، جسے ابتدائی اور ثانوی دونوں درجوں کی تعلیم کے لیے استعمال کیا جاتا تھا، شہر میں غصے کی لہر دوڑا دی۔ اس غصے کی متعدد وجوہات تھیں۔ ایک یہ تھی کہ اساتذہ اور والدین بچوں کو یہ باور کرانا چاہتے تھے کہ حالات معمول پر آ رہے ہیں، اور اسکول اس بات کی مرکزی علامت تھی۔ اس کے علاوہ یہ افواہ تیزی سے پھیل رہی تھی کہ امریکی رات میں دیکھنے والے اینکوں کے ذریعے ان کے گھروں میں خواتین کو اتارتے ہیں جبکہ وہ بے پردہ ہوتی ہیں۔ مقامی قیادت نے ہفتہ اور اتوار کے روز امریکی فوجیوں سے کئی ملاقاتیں کی اور ان پر زور دیا کہ وہ اسکول خالی کر دیں۔ اتوار کا دن گزر گیا۔ سوموار 25 اپریل کو صدام حسین کی 66ویں سالگرہ کا دن تھا اور 150 امریکی فوجی ابھی تک اسکول پر قابض تھے۔
اس رات جبکہ امریکی فوجیوں کی شہر میں موجودگی سے تناؤ میں اضافہ ہو رہا تھا، ایک مقامی مسجد کے امام نے امریکی قبضے کے خلاف تقریر کی اور سکول پر قبضے کی شدید مزاحمت کی۔ شہر میں امریکی افواج کی بھاری تعداد میں موجودگی کے باعث مقامی علماء لوگوں کو تلقین کر رہے تھے کہ وہ بہادری کا مظاہرہ کریں۔ نماز کے بعد لوگوں نے امریکی قبضے کے بعد کے پہلے منظم مظاہرے کے لیے جمع ہونا شروع کر دیا۔ امریکی ایک ہفتہ قبل جنوبی شہر موصل میں 10 مظاہرین کو ہلاک کر چکے تھے، مگر اس سے فلوجہ کے شہریوں کے حوصلے پست نہیں پڑتے تھے۔ 28 اپریل کو شام 6:30 بجے لوگوں نے باس پارٹی کے سابقہ ہیڈ کوارٹر کے باہر جمع ہونا شروع کر دیا۔ اس عمارت پر بھی امریکیوں نے قبضہ کر کے اپنی کمانڈ پوسٹ قائم کر رکھی تھی۔ اس سے اگلی عمارت میں امریکی حمایت یافتہ میئر کا دفتر تھا، جہاں امریکی کمانڈر کی میٹنگ جاری تھی۔ ہجوم نے اللہ اکبر اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نعرے بلند کیے، اور یہ نعرے بھی لگائے کہ ہمیں نہ صدام چاہیے اور نہ امریکہ۔ فوجی اہلکاروں کا دعویٰ ہے کہ مجمع میں سے کچھ لوگ ہوائی فائرنگ کر رہے تھے، جو کہ عراق مظاہروں کی ایک عام روایت ہے، تاہم عراقی عینی شاہدین کے مطابق کسی قسم کی کوئی فائرنگ نہیں ہوئی تھی۔ فلوجہ میں امریکی کمانڈر لیفٹیننٹ کرنل ایرک نانٹس کے کہنے کے مطابق ان کی طرف سے لاؤڈ سپیکر پر عربی زبان میں اعلان کیا گیا کہ اس طرح کا مظاہرہ اشتعال انگیزی ہے اور اس سے سختی سے نپٹا جا سکتا ہے۔ اس موقع پر مجمع میئر کے دفتر سے ہٹ کر عراق کی سڑکوں پر جمع ہونے لگا اور لوگوں کی تعداد بھی بڑھنے لگی۔ جب مجمع اسکول تک پہنچا تو مظاہرین کی تعداد سینکڑوں تک جا پہنچی تھی۔ مجمع میں کسی نے صدام حسین کی بڑی سی تصویر اٹھا رکھی تھی، جو قابضین کے خلاف مزاحمت کی علامت تھی۔ مظاہرین نعرے لگا رہے تھے، لا الہ الا اللہ اور امریکہ اللہ کا دشمن ہے۔ وہ یہ نعرہ بھی لگا رہے تھے کہ ہمیں نہ صدام چاہیے نہ بش، امریکیوں نے اپنا کام کر لیا، اس لیے اب وہ یہاں سے جائیں۔ اس رات جو کچھ ہوا اس بابت امریکی قابض افواج اور فلوجہ کے لوگوں کے موقف میں واضح تضاد ہے۔ ذرائع ابلاغ کے مشہور لوگوں نے عراقیوں کے انٹرویو کیے اور ان کے مطابق کسی عراقی نے اسکول پر یا امریکی فوجیوں پر فائرنگ نہیں کی تھی۔ کچھ عراقیوں نے کہا کہ ہوائی فائرنگ کے اکا دکا واقعات ہوئے تھے، تاہم ہیومن رائٹس واچ نے جتنے بھی مظاہرین کا انٹرویو کیا، سب نے یہی بتایا کہ مظاہرین میں سے کسی کے پاس کوئی ہتھیار تھا ہی نہیں۔ کچھ نے یہ ضرور کہا کہ فلوجہ کے دوسرے علاقوں میں تھوڑی بہت فائرنگ ہوئی تھی، مگر اسکول کے کرب و جوار میں بالکل بھی نہیں ہوئی۔ نائنٹنز نے دعویٰ کیا کہ مظاہرین مشتعل تھے اور سنگ باری کے ساتھ کچھ ہوائی فائرنگ بھی کر رہے تھے۔ اس نے کہا کہ ایک امریکی فوجی پتھر لگنے سے زخمی بھی ہو گیا تھا۔ اس کے دعویٰ کے مطابق اس کے بعد مظاہرین نے اسکول پر فائرنگ بھی کی۔ امریکی کمانڈر کے مطابق اس کے فوجیوں نے پہلے دھواں پھیلانے والے بم پھینکے اور بعد میں انہیں فائرنگ کا جواب دینے کی بھی اجازت دے دی گئی۔ مظاہرین پر گولیوں کی بارش شروع کر دی گئی۔ امریکی کہتے ہیں کہ انہوں نے اندھیرے میں دیکھنے والی اینکیں پہن رکھی تھی اور صرف گولیاں اگلنے والی بندوقوں پر ہی جوابی فائرنگ کر رہے تھے۔ عراقیوں کے مطابق ان کی فائرنگ ڈراوے کے لیے نہیں تھی، بلکہ وہ باقاعدہ نشانہ لے کر لوگوں کو مار رہے تھے۔ چند لمحوں کے اندر ہی مظاہرین کا مجمع خون میں نہا گیا۔ بہت سے لوگوں نے زخمیوں کی، جن میں بچے بھی شامل تھے، دل دہلانے والی منظر کشی کی ہے۔ زخمی سڑک پر گرے پڑے تھے اور ان کو بچانے کے لیے آنے والوں پر بھی فائرنگ کی جا رہی تھی۔ جب مجمع منتشر ہو گیا تب بھی زخمیوں کو اٹھانے والوں کو تاک کر نشانہ بنایا جاتا رہا۔ معتز فواد الزلیمی کے مطابق اس نے اپنے کزن سمیر علی الزلیمی کو خود امریکہ کا نشانہ بنتے دیکھا۔ اسکول کی چھت پر 4 امریکی تھے، میں نے انہیں خود اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ ان کے پاس ایک بڑی مشین گن تھی جس سے 10 منٹ تک آٹومیٹک فائرنگ ہوتی رہی۔ کچھ لوگ زمین پر لیٹے گئے، مگر جیسے ہی وہ اٹھے ان پر دوبارہ فائرنگ کی گئی۔ ایمبولینس ڈرائیوروں کا کہنا ہے کہ امریکی انہیں بھی وہاں رکنے نہیں دے رہے تھے۔ 37 سالہ احتشام شمس الدین کا کہنا ہے کہ وہ لوگ اس وقت اپنے گھر میں موجود تھے۔ اس کے شوہر نے دروازہ بند کرنے کی کوشش کی تاکہ بچے باہر نہ نکلیں، تو اس دوران اسے بھی گولی لگی تھی۔ یہ خاتون اسکول کے نزدیکی رہائش پذیر ہے اور اس رات خود انہیں بھی ٹانگ پر گولی لگی۔ اس فائرنگ میں 13 افراد ہلاک اور 75 زخمی ہوئے۔ ہلاک شدگان میں 6 بچے بھی شامل تھے۔ نائنٹنز کا کہنا ہے کہ ان کی فائرنگ بہت مختصر عرصے کی تھی اور خاص انہی لوگوں کو نشانہ بنایا گیا تھا جو فائرنگ کر رہے تھے۔ اگر چند دوسرے لوگ بھی زخمی ہوئے تو اس بات کا اسے افسوس ہے۔ واقعے کے فوراً بعد جائے وقوع کا دورہ کرنے والے صحافیوں نے امریکی بیان کا باریک بینی سے جائزہ لیا۔ فلوجہ سے اپنے مراسلے میں دی انڈیپینڈنٹ لندن کے نمائندے فل ریویز نے لکھا،
اسکول کی عمارت کے سامنے والے حصے پر گولیوں کا ایک بھی نشان نہیں تھا، جبکہ سامنے واقع گھروں پر مشین گن کی فائرنگ سے تھیلی کے سائز اور بال پین کی لمبائی جتنے گہرے گڑھے پڑے ہوئے تھے۔ جب اس بابت لیفٹیننٹ کرنل نائنٹن سے پوچھا گیا تو اس نے کہا کہ فائر اسکول کو نہیں لگے بلکہ ہمارے فوجیوں کے سروں پر سے گزر رہے تھے۔ ہمیں گولیوں کے نشان دکھانے کے لیے لے جایا گیا، جو ایک بلائی کھڑکی پر سوراخ کی صورت میں اور ایک دیوار پر گڑھے کی نشان کی صورت میں تھے، مگر یہ سب عمارت کی دوسری جانب تھے۔ کچھ اور بھی پریشان کن سوالات ہیں۔ لیفٹیننٹ کرنل نرنس کا کہنا ہے کہ سڑک کے پار واقع گھر سے فوجیوں پر فائرنگ ہوئی۔ کہیں ایک ہلکی مشین گنیں دکھائی گئی جو امریکیوں کے مطابق فائرنگ کی جگہ پر پائی گئی تھی۔ اگر یہ سچ ہے تو بھی یہ عراقیوں کا ایک خودکش مشن ہی ہو سکتا ہے، کیونکہ کوئی بھی حملہ آور 40 فٹ دور ایک ہی مقررہ جگہ سے فائرنگ کر کے زندہ نہیں بچ سکتا تھا۔ امریکیوں کا یہ دعویٰ کہ مظاہرین کے پاس 25 بندوقیں تھیں بھی یہ ظاہر کرتا ہے کہ حملہ آور یا تو واقعی مرنا چاہتے تھے یا وہ انتہائی احمق تھے، کیونکہ عراقی گزشتہ چند ہفتوں میں یہ جان چکے تھے کہ اگر وہ کسی امریکی چیک پوسٹ پر اپنی گاڑی آنن فانن نہ روکیں تو ان پر فائرنگ ہو سکتی ہے۔ ہیومن رائٹس واچ نے زمینی حقائق کی تفتیش سے یہ نتیجہ نکالا کہ عمارت کے جسمانی معائنے سے اس پر کسی مؤثر حملے کا کوئی نشان نہیں پایا گیا، جیسا کہ امریکی فوجیوں کا دعویٰ ہے۔ اس کے برخلاف اسکول کے سامنے واقع گھروں پر گولیوں کے 100 سے زیادہ نشانات تھے، چھوٹے ہتھیاروں کی گولیوں کے بھی اور مشین گن کی گولیوں کے بھی۔ 9 میں سے 7 گھروں پر گولیوں سے ہونے والے نقصانات بالکل واضح تھے، اور 6 گھر ایسے تھے جن میں سے ہر ایک پر 1 درجن سے زیادہ راؤنڈ کے نشان تھے۔ کسی بھی گھر کے اوپر والے حصے پر کوئی نشان نہیں تھا، جبکہ امریکی فوجیوں کے مطابق انہوں نے گھروں کی چھتوں پر موجود بندوقوں برداروں کو نشانہ بنایا تھا۔ اگر امریکیوں کو کہنے کی حد تک بھی یہ امید تھی کہ وہ اہلیان فلوجہ کے دل و دماغ جیت لیں گے تو وہ اس خون میں لت پت رات کو دم توڑ گئی۔ اگلی صبح مقتولین کی تدفین اسلامی روایات کے مطابق کر دی گئی۔ ہسپتال کے ایمرجنسی روم، جہاں زخمیوں کے علاج معالجے کی کوشش کی جا رہی تھی، کے باہر ایک خون آلودہ عراقی پرچم ٹنگا ہوا تھا۔ اس قتل عام کی خبر فلوجہ اور باقی عراق میں بہت تیزی سے پھیل رہی تھی۔ احمد حسین نے، جو ہسپتال میں اپنے دم توڑتے بیٹے کے سرہانے بیٹھا تھا، اپنا عزم ظاہر کیا: ہم اس واقعے پر خاموش نہیں بیٹھیں گے، یا تو وہ خود یہاں سے چلے جائیں ورنہ ہم انہیں نکال باہر کریں گے۔ بین الاقوامی پریس میں کچھ لوگ اس واقعے کا 1972 کے خونی اتوار کے اس قتل عام سے موازنہ کر رہے تھے جب برطانوی افواج نے آئرلینڈ کے کیتھولک مظاہرین پر فائر کھول کر 13 افراد کو ہلاک کر ڈالا تھا، اور اس طرح آئرش ریپبلکن آرمی کے لیے منظم اور مشہور ہونا آسان بنا دیا گیا تھا۔ اگلے بدھ کو 1000 کے قریب لوگ فلوجہ کی سڑکوں پر نکل آئے اور اس قتل عام کے خلاف اور امریکی فوجیوں کے انخلا کے لیے مظاہرہ کیا۔ وہ بحث پارٹی کے سابقہ ہیڈ کوارٹر کے سامنے اکٹھے ہو گئے۔ یونائٹڈ پریس انٹرنیشنل نے اپنی رپورٹ میں کہا کہ سڑک کا منظر پریشان کن تھا۔ امریکی فوجیوں نے عمارتوں کی چھتوں سے مظاہرین پر ہتھیار تانے ہوئے تھے، اور آسمان پر لڑاکا اپاچی ہیلی کاپٹر اپنی گنوں کا رخ مظاہرین کی طرف کیے چکر لگا رہے تھے۔ اس مرتبہ بھی یہ مظاہرہ خون آشام ثابت ہوا۔ امریکیوں نے 4 افراد کو ہلاک اور 15 کو زخمی کر دیا۔ اسکول کے واقعے کی طرح امریکیوں کا اس بار بھی یہی دعویٰ تھا کہ یہ کارروائی انہیں اپنے دفاع میں کرنا پڑی، مگر بڑے بڑے ذرائع ابلاغ کے صحافیوں نے اس کی تردید کی۔ UPI کے فلوجہ میں نامہ نگار پی مچل پرو تھیرو نے رپورٹ دی کہ ہلاک یا زخمی ہونے والوں میں سے کسی کے پاس بھی کوئی ہتھیار نہیں تھا، نہ ہی مظاہرین میں سے کسی نے کسی ہتھیار کی نمائش کی۔ واشنگٹن پوسٹ نے جن افراد کا انٹرویو کیا ان کے مطابق امریکی فوجی سڑکوں پر گشت کرتے ہوئے شہریوں کی زندگیوں کا خیال کیے بغیر فائرنگ کرتے ہیں۔ یہ ایسا ہی ہے جیسا فلسطین میں ہوتا ہے۔ جغرافیہ کے پروفیسر احمد تعبیر صاحب کے مطابق، جس کے 2 بھتیجے امریکیوں کے ہاتھوں زخمی ہو چکے تھے، اسے اس قسم کے واقعات کا یقین نہیں آ سکتا تھا اگر وہ خود اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیتا۔ ایک مقتول کے کفن دفن کا انتظام کرتے ہوئے سنی عالم شیخ تالید الاساوی نے امریکیوں پر طنز کرتے ہوئے کہا: ہم سمجھتے تھے کہ آزاد لوگوں کو مظاہروں کی اجازت ہوتی ہے، مگر گولیوں کی بوچھاڑ نے ہمیں بتایا کہ ہم آزاد نہیں ہیں۔ کیا آزادی کی 2 اقسام ہیں، ایک تمہارے لیے اور دوسری ہمارے لیے؟ شہر بھر میں عام لوگوں کے جذبات اسی قسم کے تھے۔ شہر کے ایک باسی فالح ابراہیم نے سینکڑوں دوسرے افراد کے ہمراہ 2 جنازے قبرستان لے جاتے ہوئے کہا: کیا بش کے نزدیک آزادی اس چیز کا نام ہے؟ نہ ہمیں بش چاہیے اور نہ اس کی دی ہوئی آزادی۔ قتل عام کے اس دوسرے واقعے کے چند گھنٹے بعد ڈیفنس سیکرٹری ڈونلڈ رمز
فیلڈ عراق پہنچا اور بصرہ ایئرپورٹ پر صحافیوں کو بیان دیا۔ اہم بات یہ ہے کہ ذہین اور پرجوش لوگوں کی بڑی تعداد کو پنجہ استبداد سے آزاد کرا لیا گیا ہے اور یہ بہت اچھی بات ہے۔ ادھر فلوجہ میں امریکی فوجیوں نے قائد سکول خالی کر دیا تھا اور اپنا ہیڈ کوارٹر بحث پارٹی کے سابقہ ہیڈ کوارٹر کی عمارت میں منتقل کر دیا تھا۔ نزدیک ہی ایک بینر لگا ہوا تھا جس پر لکھا تھا، امریکی قاتلوں جلد یہاں سے بھاگ جاؤ ورنہ ہم تمہیں دھکے دے کر نکال باہر کریں گے۔ اسی دن صدام حسین کا جو ابھی تک رپوش تھا ایک خط مشتہر کیا گیا جس میں عراقیوں سے کہا گیا تھا اور سب کچھ بھول جائیں، قابضین کی مزاحمت کریں، ہماری اولین ترجیح ان کافر مجرم اور بزدل قابضین کو نکال باہر کرنا ہے۔ کوئی معزز عراقی دشمن کا ساتھ نہیں دے سکتا، ایسا تو صرف غدار اور سازشی لوگ ہی کر سکتے ہیں۔ اسی اثنا میں وائٹ ہاؤس سے اعلان ہوا کہ اگلے دن صدر بش امریکی بحریہ کے جہاز ابراہم لنکن سے لڑائی کے خاتمے اور مشن کی تکمیل کا اعلان کریں گے، مگر حقیقت یہ تھی کہ لڑائی تو اب شروع ہوئی تھی اور گزشتہ 48 گھنٹوں کے واقعات فیصلہ کن کردار ادا کرنے والے تھے۔ اس رات فلوجہ میں امریکی ہیڈ کوارٹرز پر ایک گرنیڈ پھینکا گیا جس سے 7 امریکی فوجی زخمی ہوئے۔ مزید خون خرابہ روکنے کی کوشش میں فلوجہ کی جامع مسجد کے امام جمال شاکر محمود امریکی نمائندوں سے ملے۔ انہوں نے بتایا کہ امریکیوں کے خیال میں شہر کی حفاظت کے لیے ان کی فوج کی وہاں ضرورت تھی، مگر ہم نے انہیں جواب دیا کہ ہم اپنی حفاظت خود کر لیں گے۔ ایک مقامی قائد محمد فرحان کے مطابق فلوجہ کے لوگ جان گئے تھے کہ ان کے شہر پر مکمل قبضہ ہو چکا ہے۔ قتل عام کے بعد ہمیں یقین ہو گیا تھا کہ امریکی ہمیں آزاد کرانے نہیں بلکہ ہم پر قبضہ کرنے اور ہمیں مارنے کے لیے آئے ہیں۔ امریکی قتل عام کی داستان فلوجہ، عراق اور تمام عرب دنیا تک پھیلنے میں زیادہ وقت نہیں لگا۔ چند ہفتوں کے اندر عوامی گانے ریڈیو پر نشر ہونے لگے جن میں فلوجہ والوں کی مزاحمت اور بہادری کی تعریف کی گئی تھی۔ مارکیٹوں میں ایسی DVD فروخت ہونے لگی جن میں قتل عام کے بعد کے مناظر کے ساتھ ساتھ مزاحمت کاروں کی امریکی گشت کاروں پر حملے اور عربی فلموں کے بہادری کے مناظر شامل تھے۔ ایک DVD میں بلیک ہاک ڈاؤن نامی فلم سے امریکی فوجیوں کی صومالیہ میں ہلاکت کے مناظر شامل تھے جس کے پس منظر میں فلوجہ کے ایک گلوکار صابر الہاشم کی آواز میں یہ بول شامل تھے، اہل فلوجہ ان کے فوجیوں پر حملہ کرو، ان کے زخمی فوجیوں کو بچانے والا کوئی بھی نہیں ہوگا، بس تجھے فلوجہ میں کون لایا ہے، ہم تجھے مشروب موت پیش کریں گے۔ ہاشم کے ایک اور گانے کے بول تھے، جب اہلیان فلوجہ دشمن پر چپٹتے ہیں تو وہ بھیڑیوں کی مانند لگتے ہیں۔ یہ سب باتیں کسی پیشن گوئی کی طرح 1 سال سے بھی کم عرصے میں اس وقت پوری ہو گئی جب بلیک واٹر کے 4 اہلکار فلوجہ شہر سے گزر رہے تھے۔ اسی دوران واشنگٹن DC میں دہشت گردی کا ماہر ایک نیو کنزرویٹو اہل پال بریمر بغداد روانگی کی تیاری کر رہا تھا جہاں اسے مقبوضہ ملک کی حکمرانی کرنا تھی۔ ایرک پرنس عنقریب اس اہم شخصیت کی حفاظت کے لیے اپنے نجی فوجی بطور باڈی گارڈ عراق بھیجنے والا تھا۔ باب نمبر 4 بغداد میں بش اہلکاروں کی حفاظت۔ پال بریمر 12 مئی 2003 کو بغداد پہنچا اور دجلہ کنارے واقع صدام حسین کے محل کا رخ کیا۔ امریکی نگران اعلیٰ کی حیثیت سے اپنے 1 سالہ دور میں اس کا سب سے بڑا کارنامہ یہ تھا کہ اس نے پورے ملک کو دنیا بھر میں امریکہ مخالف مزاحمت کا مرکز بنا دیا اور ایک ایسا نظام حکومت قائم کیا کہ ملک میں لوٹ کسوٹ اور رشوت کا دورہ ہو گیا۔ اس کے دور کے خاتمے پر ایک جامع آڈٹ سے جو امریکہ کے انسپیکٹر جنرل برائے عراق نے کیا تھا، معلوم ہوا کہ عراقی تعمیر نو کی مد میں $9 ارب کی رقم کا کوئی حساب کتاب نہیں پایا جاتا۔ بریمر نے اس بے ضابطگی کا جواب یہ دیا کہ آڈٹ کا معیار غیر ضروری طور پر سخت تھا۔ ایرک پرنس کی طرح بریمر بھی اپنا پرانا مسلک چھوڑ کر قدامت پرست کیتھولک بن چکا تھا۔ اس نے سرکاری نوکری کا آغاز ریپبلکن انتظامیہ کے تحت کیا تھا اور وہ دائیں بازو کے انجلی فرقے اور نیو کنزرویٹو دونوں میں یکساں مقبول تھا۔ 1970 کی دہائی کے وسط میں وہ سیکرٹری آف اسٹیٹ ہنری کسنجر کا معاون تھا۔ ریگن انتظامیہ میں اس نے الیگزینڈر ہیگ کے ساتھ، جو ایک طاقتور سیکرٹری آف اسٹیٹ تھا، بطور ایگزیکٹو سیکرٹری اور اسپیشل اسسٹنٹ کا کام کیا۔ ریگن کی وسطی امریکہ میں فوجی جنگوں کے دور عروج میں اسے ترقی دے کر سفیر عمومی برائے دہشت گردی بنا دیا گیا۔
1980 के अवाखिर में ब्रैमर ने हुकूमती नौकरी छोड़कर हनरी किसिंजर की फर्म किसिंजर एंड एसोसिएट्स के लिए काम करना शुरू कर दिया। ब्रैमर दहशतगर्दी के मुतालिक अमूर में माहिर था और इस हैसियत से न्यू कंजर्वेटिव हल्के में पसंद किया जाता था। ये उसी के तसव्वुरात थे जिनकी बुनियाद पर दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग शुरू की गई और डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी का क़याम अमल में आया। 9/11 से एक बरस कबल उसने CIA की इन हदायत के बारे में एहतजाज किया था जिनके तहत दहशतगर्द जासूस भर्ती करने की हौसला शिकनी की गई थी। जब 9/11 का वाक़या पेश आया तो ब्रैमर पहले ही से इंसदाद दहशतगर्दी ग्रुप का हिस्सा था, क्योंकि 1999 में हाउस स्पीकर डेनिस हेस्टर्ट ने उसे नेशनल काउंसिल ऑफ टेररिज्म का चेयरमैन बना दिया था। हमलों के वक्त ब्रैमर अजीम इंश्योरेंस फर्म मार्श एंड मैकलेनान का सीनियर मशीर बराए अमूर सियासी व मुतलक्का ख़तरात था। इस फर्म का हेड क्वार्टर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में था, जहां उसके 1700 कारकुन काम करते थे, जिनमें से 295 इन हमलों में मारे गए थे। 9/11 के 48 घंटों बाद ब्रैमर ने वॉल स्ट्रीट जर्नल में लिखा, हमारी इंतकामी कार्रवाई गुज़श्ता अशरे की कार्रवाइयों की तरह लंगड़ी लूली नहीं होनी चाहिए। वो तो सिर्फ डरावा देने वाली बातें थी। इस मरतबा दहशत गर्दों और उनकी पुश्त पनाही करने वालों को कुचल देना ज़रूरी हो गया है। इसका मतलब है हमें एक या ज़ायद ममालिक से जंग लड़ना पड़ेगी और ये एक लंबी और असल जंग होगी, महज TV पर दिखाई जाने वाली किस्म की नहीं होगी। जैसा कि जंगों में होता है, शहरी भी मारे जाएंगे, हम कुछ लड़ाइयाँ जीतेंगे और कुछ हारेंगे। पहले से ज़्यादा अमरीकी मारे जाएंगे, मगर आखिरकार हम गालिब रहेंगे, जैसा कि हम हमेशा करते हैं। हमें बैनुल अक़वामी हमायत हासिल करने की अहमकाना रविश तर्क करना होगी। आज तो बहुत सी अक़वाम हमसे हमदर्दी जता रही हैं, मगर हमें अनकरीब मालूम हो जाएगा कि हमारे हकीकी दोस्त कौन हैं। इन्हीं दिनों इसने फोकस न्यूज़ पर कहा, मुझे उम्मीद है हम अनकरीब समझ जाएंगे कि जो मुल्क दहशतगर्दी में मुलव्विस है या दहशतगर्दों को पनाहगाहें फराहम करता है, उसे इसकी भारी कीमत चुकाना होगी। 9/11 के एक माह बाद ब्रैमर मार्श एंड मैक लुबनान की एक नई डिवीज़न का सरबराह बन गया, जिसका काम कसीरुल कौमी कंपनियों को दहशतगर्दी के ख़तरे के ख़िलाफ़ इंश्योरेंस फराहम करना था। इस डिवीज़न का नाम था कि क्राइसिस कंसल्टिंग प्रैक्टिस। नवंबर 2001 में उसने बैनुल अक़वामी बिज़नेस के लिए नए ख़तरात के नाम से एक मकालमा लिखा। उसमें उसने लिखा कि आज़ाद तजारत की वजह से कारकुनों की तादाद कम करना पड़ती है। मंडी को बैरूनी तजारत के लिए खोल देने की वजह से मकामी परचून फ़रोशों और तजारती इजारादारी पर बहुत दबाव पड़ जाता है। इन अवामिल की वजह से आमदनियों में तफावत बढ़ता है, जो समाजी बेचैनी का बाइस बनता है। इन सब का नतीजा ये निकल सकता है कि अमरीकी कारोबारी इदारों पर हमले हो, दहशतगर्दी की शक्ल में या हुकूमतों की तरफ से नजकारी का अमल उल्ट देने या कारोबारी मराहत वापस ले लेने की शक्ल में। कैलन ब्रैमर को कंप्यूटर हैकर से तशबीह देता है, जो कंपनियों की वेबसाइटों को पहले ख़राब करता है और फिर ख़ुद को नेटवर्क सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट के तौर पर पेश कर देता है। वो कहता है कि हो सकता है चंद माह बाद ब्रैमर अपनी कंपनियों को टेररिज्म इंश्योरेंस बेचना शुरू कर दे, जिन्हें उसने खुद इराक़ में खुशामदीद कहा था। ब्रैमर के बगदाद पहुंचने के कुछ ही अरसा बाद मार्श एंड मैक लुबनान में उसके साबका बॉस जेफरी ग्रेनबर्ग ने ऐलान किया कि 2002 मार्च के लिए एक बेहतरीन साल था, क्योंकि इस दौरान कारोबारी आमदन में 31% इजाफा हुआ। मार्च को ख़तरात का तजर्बा करने और अपने क्लाइंट्स को रिस्क मैनेजमेंट प्रोग्राम तैयार करने में मदद देने की महारत की बहुत डिमांड रही। हमारे इम्कान इससे बेहतर कभी नहीं रहे। 1 अप्रैल 2005 में डक चीनी के इस वक्त चीफ ऑफ स्टाफ आई लेवस स्कूटर लबी और डिप्टी डिफेंस सेक्रेटरी पॉल वल्फोवर्ड्स ने ब्रैमर से रब्ता किया था और उसे मकबूजा इराक़ का इंतज़ाम संभालने की दावत दी थी। मई के वस्त में ब्रैमर बगदाद में था। उसकी तैनाती, जो बतौर डायरेक्टर ऑफ रिकन्स्ट्रक्शन एंड ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस और बतौर सरबराह कोलेशन प्रोविजनल अथॉरिटी थी, फ़ौरन ही मुतनाज़े हो गई। इन लोगों के नज़दीक भी, जो पहले उसके साथ काम करते रहे थे, स्टेट डिपार्टमेंट के एक साबिक़ सीनियर एहलकार जो ब्रैमर के साथ काम कर चुका था, उसे इंतहाई इब्नुल वक्त शख्सियत करार दिया और कहा कि उसे तो इराक़ के बारे में कुछ भी पता नहीं है।
کلین کہتا ہے کہ بش انتظامیہ نے اسے اس لیے نہیں منتخب کیا تھا کہ وہ عراقی امور کا ماہر ہے، بلکہ اس لیے کیا تھا کہ وہ امریکی ملٹی نیشنل کمپنیوں کو عراق میں کثیر منافع کمانے کے مواقع فراہم کرے گا۔ ہنری کسنجر نے بھی اس بات کی تائید کرتے ہوئے کہا کہ بریمر اس کام کے لیے واقعی بہترین انتظام ہے۔ بریمر نے جیک گارنر کی جگہ لی تھی، جو عراق میں افغانستان جیسی کٹ پتلی حکومت قائم کرنا اور امریکیوں کا وہاں مستقبل قیام چاہتا تھا، مگر وہ امریکی کمپنیوں کے لیے منافع اندوزی کے مواقع فراہم کرنے میں بریمر جتنا پرجوش نہیں تھا۔ اکثر تجربہ کاروں کے خیال میں گارنر ایک فوجی تھا، نظریہ ساز نہیں تھا۔ واشنگٹن پوسٹ نے بریمر کو پینٹاگون کے نیو کنزرویٹو ونگ سے تعلق رکھنے والا پختہ کار شکر اقرار دیا۔ یہ حقیقت اور واضح ہو گئی جب ڈک چینی نے اپنے اسپیشل اسسٹنٹ برائن جیک کروماک کو بریمر کا معاون بنا کر بغداد بھیجا۔ کہا جاتا ہے کہ بریمر عراق کی داخلی ریاست کے بارے میں جلا وطن سیاست دان احمد شلابی کی رائے پر بہت زیادہ انحصار کرنے لگا تھا۔ بریمر کے بغداد پہنچتے عراقیوں نے اسے ایک اور صدام سمجھنا شروع کر دیا تھا، کیونکہ وہ بادشاہوں کی طرح فرمان جاری کرنے لگا تھا، جس سے عراقیوں کی یہ امید ختم ہو گئی تھی کہ وہ خود اپنی حکومت بنائیں گے۔ بریمر نے عراق پہنچتے ہی کہا تھا، قبضہ ایک بدعنوان لفظ ہے، مگر حقیقت تو یہی ہے۔ عراق میں ایک سالہ قیام کے دوران بریمر ایک ایسا وائسرائے تھا جس کا موازنہ صدام حسین سے کیا جا سکتا ہے۔ وہ بروکس برادرز کا کوٹ اور ٹمبرلینڈ کے جوتے استعمال کرتا۔ اس نے خود کو مختار کل کے طور پر پیش کیا اور عراقی اسے صدام جیسا ڈکٹیٹر ہی سمجھتے تھے۔ بریمر کا سب سے پہلا سرکاری اقدام یہ تھا کہ عراقی فوج کو تحلیل کر دیا اور بحث پارٹی کے اثرات کو مٹانا چاہا، جس کا مطلب عراق میں یہ تھا کہ ملک کے بہترین دماغوں کو تعمیر نو اور سیاست میں حصہ لینے سے محروم کر دیا جائے، کیونکہ بحث پارٹی کی رکنیت صدام دور میں اہم عہدے حاصل کرنے کے لیے ضروری تھی۔ بریمر کے حکم نامہ نمبر 1 کے ذریعے ہزاروں اسکول ٹیچرز، ڈاکٹروں، نرسوں اور دیگر ملازمین کو فارغ کر دیا گیا، جس سے عوام کے غم و غصے اور مایوسی میں بہت اضافہ ہوا۔ عراقیوں کے نزدیک بریمر کا مخصوص طبقات کو اس طرح ہدف بنانے کا عمل بالکل صدام میں دور جیسا تھا۔ بریمر کے اس اقدام سے عراقیوں کو یہ پیغام دیا گیا کہ انہیں اپنے مستقبل کا تعین خود کرنے کا کوئی اختیار نہیں ہوگا۔ بریمر کا حکم نامہ نمبر 2 سرکاری افواج کی تحلیل کے بارے میں تھا، جس کے تحت 4 لاکھ عراقی فوجیوں کو بلا پنشن گھر بھیج دیا گیا۔ ایک عرب تجزیہ نگار کے مطابق ایک عراقی فوجی کی ماہانہ اجرت $50 تھی۔ ان فوجیوں اور ان کے اہل خانہ کو ایک سال خوراک فراہم کرنے کا خرچہ امریکی قبضے کے صرف 3 دن کے اخراجات کے برابر تھا۔ اگر آپ کسی کو فاقوں ماریں گے تو وہ بھی آپ کو گولی مارنے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ جنگ عراق پر اپنی کتاب نائٹ ڈراز نیئر میں پلٹزر انعام یافتہ واشنگٹن پوسٹ کے نامہ نگار اینتھونی شادید نے لکھا ہے، بریمر کے فیصلے کا نتیجہ یہ نکلا کہ 3.5 لاکھ سے زائد افسر اور جوان گلیوں میں دھکیل دیے گئے، جو گوریلا جنگ کے بھرتی کاروں کے لیے ایک ذخیرہ بن گئے۔ ان کے پاس 10 لاکھ سے زائد ہتھیار اور ہر قسم کا گولہ بارود تھا، جو انہیں ملک کے 100 سے زیادہ غیر محفوظ اسلحہ گوداموں سے بآسانی دستیاب تھا۔ بریمر کے احکامات کے تحت کچھ فوجیوں کو 1 ماہ کی اضافی تنخواہ دی گئی، مگر کمانڈرز کو کچھ بھی نہ ملا۔ بریمر کا حکم نامہ جاری ہوتے ہی سابقہ فوجیوں نے مقبوضہ دفاتر کے سامنے بڑے بڑے مظاہرے شروع کر دیے۔ ایک عراقی لیفٹیننٹ کرنل احمد محمد کے مطابق، جو بصرہ میں مظاہرے کی قیادت کر رہا تھا، اگر ہم نے مقابلے کا فیصلہ کیا ہوتا تو جنگ ابھی جاری ہوتی اور امریکہ اور برطانیہ یوں ہمارے محلات پر قبضہ کیے نہ بیٹھے ہوتے، وہ ہماری گلیوں میں بھی نہ آ پاتے۔ ہم نے انہیں آنے دیا۔ احمد محمد نے متنبہ کیا کہ ہمارے پاس بندوقیں ہیں، اگر ہمیں تنخواہیں نہ ملی اور ہمارے بچے بلبلائے تو ہم ان بندوقوں کی آوازیں ضرور سنائیں گے۔ ایک اور عراقی کمانڈر میجر عصام حسین النعیم نے عزم ظاہر کیا کہ ہم قابضین پر نئے حملوں کی قیادت کریں گے اور ہمیں یقین ہے کہ عوام ہمارے ساتھ ہوں گے۔ بریمر نے صورتحال کو مزید ابتر یوں کیا کہ براہ راست انتخابات کے بجائے ایک 35 رکنی عراقی ایڈوائزری کونسل قائم کرنے کا فیصلہ کر لیا، جس میں اسے ویٹو کا حق اور تمام اختیارات حاصل ہوں۔ بریمر نے بہت سے سنی گروہوں اور مقتداء الصدر کے حامیوں کو اس کونسل سے باہر رکھا، باوجود اس کے کہ ان دونوں کے پاس عراق کے اہم حلقوں کی نمائندگی تھی۔ عراق کے ہونے والے وزیر اعظم ابراہیم
الجعفری نے کہا کہ ان قوتوں کو باہر رکھ کر انہیں تشدد کا راستہ اختیار کرنے پر اکسایا جا رہا ہے۔ برائمر قیام کے ایک ماہ بعد ہی عراقی فوجی بغاوت کے بارے میں گفتگو کرنے لگے تھے۔ قبائلی سردار ریاض الاسدی نے ان امریکی اہلکاروں سے ملاقات کے بعد جنہوں نے یہ برائمر منصوبہ تیار کیا تھا، اعلان کیا کہ عراق کے لوگ ٹائم بم کی طرح ہیں جو امریکیوں کے چہرے اڑا دیں گے اگر انہوں نے اپنا قبضہ ختم نہ کیا تو۔ اسدی نے کہا کہ اب تک عراقی لوگوں نے جنگ نہیں کی ہے، صرف صدام کے حامی ہی لڑے ہیں۔ اگر یہ لوگ لڑنے کا فیصلہ کر لیں تو امریکہ مصیبت میں مبتلا ہو جائے گا۔ برائمر ان علاقائی آوازوں کو بالکل نظر انداز کرتا رہا، بلکہ اس طرح کے اشتعال انگیز بیان دینے لگا: ہم ان سے لڑیں گے، ان پر اپنی مرضی مسلط کریں گے، انہیں گرفتار کریں گے اور ضرورت پڑنے پر ہلاک بھی کریں گے، یہاں تک کہ ہم ملک میں امن و امان بحال کر دیں گے۔ برائمر نے اپنی مذہبی تاثرات بھی کبھی نہیں چھپائے۔ انتہا پسند عیسائی جنرل جیری بوائکن کی تحریر سے اقتباس کرتے ہوئے اس نے آسمانی رہنماؤں کی بابت کہا: مجھے اس بابت کوئی شک نہیں کہ میں خدا کی مدد کے بغیر اس مشن میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ یہ کام اتنا بڑا اور پیچیدہ ہے کہ کوئی بھی فرد واحد یا افراد کا گروپ اسے بآسانی مکمل نہیں کر سکتا۔ ہمیں خدا کی مدد چاہیے اور ہم یہ اس سے مستقلاً مانگ رہے ہیں۔ اس قسم کے الفاظ استعمال کرنا اس کا خاندانی مشغلہ لگتا ہے۔ برائمر کا بھائی 2006 کے کانگریس کے انتخابات میں امیدوار تھا۔ اس نے بھی اپنی مہم کے دوران کہا تھا: میں واشنگٹن میں خدا کا نمائندہ بننا چاہتا ہوں۔ اپنی اس ناکام مہم کے دوران ڈنکن برائمر نے عراق میں اپنے بھائی کے کردار کو خارجہ امور میں اپنی مہارت کی شہادت کے طور پر پیش کیا۔ اپنی مہم کے دوران اس نے مزید کہا: میں چاہتا ہوں کہ اسلامی جہادی دنیا کے بارے میں ہمارا مطمع نظر اپنائیں اور فائدے میں رہیں۔ میں کہتا ہوں کہ وہ اپنا نقطۂ نظر اور اسلام کے بارے میں اپنی تشریح کو چھوڑ دیں تاکہ دنیا میں امن قائم ہو سکے۔ اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا کہ وہ بدھ مت اختیار کریں یا کوئی اور، لیکن اگر ایسا مذہب ہو سکتا ہے تو امن پسند اسلام کو بطور مذہب اپنائیں، مگر یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے موجودہ مذہبی نظریات ترک کر دیں۔ برائمر کی عصبیت صرف مذہب تک محدود نہیں تھی۔ اس نے عراق پہنچتے ہی نیو کنزرویٹو ایجنڈے پر عمل درآمد شروع کر دیا اور 2 ہفتوں کے اندر ہی اعلان کر دیا کہ عراق بزنس کے لیے تیار ہے۔ اس کے منصوبے کا مرکزی نقطہ عراق کی تیل کی صنعت کی تیز رفتار نجکاری تھا۔ کیلن، جس نے برائمر کے دور اقتدار میں عراق کو سفر کیا تھا اور جس نے اس کے طرز حکومت اور مرتبہ اثرات پر تفصیل سے لکھا، کہتا ہے: برائمر نے ایسے قوانین وضع کیے جن میں ملٹی نیشنل کارپوریشنوں کو بے حد فراخ دلانہ مواقع دیے گئے۔ حکم نامہ نمبر 37 کے ذریعے کارپوریٹ ٹیکس کی شرح 40% سے کم کر کے 15% کر دی گئی۔ حکم نامہ نمبر 39 کے ذریعے غیر ملکی کمپنیوں کو عراق کے قدرتی وسائل کے شعبے میں 100% ملکیت کا حق دیا گیا۔ مزید برآں انہیں اجازت دی گئی کہ 100% منافع ملک سے باہر لے جا سکیں۔ یہ بھی اجازت دی گئی کہ یہ کمپنیاں 40 سالہ لیز ایگریمنٹ کر سکتی ہیں۔ حکم نمبر 40 کے تحت غیر ملکی بینکوں کو عراق میں بزنس کرنے کے لیے اسی طرح کی فراخ دلانہ پیشکش کی گئی۔ صدام حسین کی اقتصادی پالیسیوں میں سے صرف ایک باقی رکھی گئی جو ٹریڈ یونینز پر پابندی اور اجتماعی سودے بازی کی بابت تھی۔ یہ وہ مراعات ہیں جن کا ملٹی نیشنل کمپنیاں دنیا بھر کی حکومتوں سے مطالبہ کرتی رہتی ہیں، مگر جہاں باقی ملکوں میں یہ مراعات ایک حد تک ہی دی جاتی ہیں، پال برائمر نے عراق میں یہ سب بیک وقت عطا کر دی۔ راتوں رات عراق دنیا کے سب سے تنہا ملک کے بجائے اس کی سب سے بڑی کھلی منڈی بن گیا۔ ماہر اقتصادیات جیف میڈرک نے نیو یارک ٹائمز میں لکھا: مرکزی دھارے کے کسی بھی ماہر اقتصادیات کے معیار کے مطابق برائمر کا اقتصادی منصوبہ انتہا پسندی پر مبنی بلکہ مبہوت کن ہے۔ اس پلان کے تحت مٹھی بھر غیر ملکی بینک عراق کے بینکنگ سسٹم پر قابض ہو جائیں گے۔ مندرجہ بالا وجوہات کی بنا پر یہی مناسب تھا کہ برائمر کی حفاظت امریکہ یا عراق کی سیکیورٹی اہلکاروں کے سپرد نہ کی جائے، بلکہ کسی کرائے کے فوجیوں کی کمپنی کو دی جائے اور کسی ایسے دائیں بازو سے تعلق رکھنے والے عیسائی کو دی جائے جس نے لاکھوں ڈالر ریپبلکن پارٹی کی انتخابی مہم میں جھونکے ہوں۔ اگست کے وسط تک جب برائمر کو بغداد آئے 3 ماہ ہو چکے تھے۔ امریکی افواج پر مزاحمت کاروں کے حملے ایک روزمرہ کا معمول بن چکے تھے۔ برائمر نے 12 اگست کو کہا:
ہمیں ملک میں دہشت گردوں سے بہت خطرہ ہے اور ہم اس معاملے کو بہت سنجیدگی سے لے رہے ہیں، جیسا کہ اشتعال انگیز واقعات پیش آنے پر گزشتہ برسوں میں ہوا تھا۔ عراق کی بگڑتی ہوئی صورتحال نے بھی بلیک واٹر کو کمائی کے مواقع فراہم کر دیے۔ 28 اگست 2003 کو بلیک واٹر کو بلا مقابلہ $27.7 ملین کا ٹھیکہ دے دیا گیا، جس کے تحت اس نے برائمر کے لیے ذاتی حفاظت اور ہیلی کاپٹرز کا بندوبست کر دیا تھا۔ بلیک واٹر کے کرائے کے فوجیوں کی برائمر کی حفاظت کے لیے دستیابی اس کی انہی نیو لبرل پالیسیوں کی وجہ سے ممکن ہوئی تھی، جن کی وکالت وہ تمام عمر کرتا رہا تھا اور جن پر وہ اب عراق میں عمل درآمد بھی کر رہا تھا۔ عراق میں ذاتی حفاظتی گارڈ کی عمومی تنخواہ اب تک $300 یومیہ تھی، مگر فورچون میگزین کے مطابق جب بلیک واٹر نے بھرتی شروع کی تو یہ بڑھ کر $600 یومیہ ہو گئی۔ بلیک واٹر اپنے برائمر پروجیکٹ کو ٹرن کی سیکیورٹی پیکج کا نام دیتی ہے۔ کمپنی کے نائب صدر کرس ٹیلر کے الفاظ میں، یہ کوئی افسروں کی حفاظت کا عام سا کام نہیں تھا، اس کے لیے خاص قسم کی حفاظتی تدابیر درکار تھی جن پر ہر جگہ عمل درآمد ہو سکے۔ اس لیے بلیک واٹر نے حفاظت اور دفاع پر مشتمل ایک خصوصی پروگرام بنایا تاکہ ایمبیسڈر برائمر اور اس کے بعد آنے والے تمام سفیروں کی بخوبی حفاظت کی جا سکے۔ کمپنی نے برائمر کو 36 ذاتی حفاظتی ماہرین، 2 عدد K9 ٹیمیں اور 3 MD-350 بوئنگ ہیلی کاپٹر ماہ پائلٹ فراہم کیے تاکہ وہ عراق بھر میں گھوم سکے۔ برائمر کانٹریکٹ کی وجہ سے بلیک واٹر کا درجہ سرکاری طور پر بڑھا کر دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پریٹورین گارڈ کے مساوی کر دیا گیا تھا اور اس سے نجی عسکری ٹھیکیداروں پر بہت سے بند در واہ ہو گئے تھے۔ زیادہ عرصہ نہیں گزرا کہ بلیک واٹر کو مزید امریکی اہلکاروں کی حفاظت کے ٹھیکے بھی حاصل ہو گئے۔ بلیک واٹر سیکیورٹی ڈویژن کی نئی ویب سائٹ میں اس کے حفاظتی گارڈروں کو برائمر، کالٹن پاؤل اور برطانوی وزیر اعظم ٹونی بلیئر کی حفاظت پر مامور دکھایا گیا ہے۔ برائمر کی حفاظت پر مامور ہونے والے بلیک واٹر کے آدمی اپنے ساتھ مخصوص امریکی انداز لائے تھے۔ یہ گارڈ تراشیدہ باڈی بلڈرز لگتے تھے اور بدہیت بڑے شیشوں والے دھوپ کے چشمے پہنتے تھے، کہیں ایک کی جگہ داڑیاں بھی تھیں۔ یہ خاکی لباس میں ملبوس ہوتے یا بلیک واٹر کے ٹریڈ مارک والی ٹی شرٹیں زیب تن کرتے ہیں۔ ان میں سے کوئی کسی بھدے شبیہ کی طرح لگتا، کوئی ایکشن فلم کا ہیرو اور کوئی پیشہ ور پہلوان۔ ان کے بال چھوٹے کٹے ہوئے ہوتے اور انہوں نے ہلکی مشین گنز اٹھائی ہوتی تھی۔ یہ صحافیوں پر حکم چلاتے اور عراقی کاروں کو سڑک سے ہٹنے کا حکم دیتے، اور اگر کوئی کار بلیک واٹر کے کارواں کے راستے میں حائل ہوتی تو اس پر گولیاں برساتے۔ آپ بلیک واٹر کے اہلکاروں کو اسلحہ سے لیس کیمرہ چھیننے کے لیے ہاتھ بڑھاتے ٹی وی پر دیکھتے ہیں۔ بلیک واٹر کے ایک اہلکار جو برائمر کے جانشین جان نیگرو پونٹے کی حفاظت پر مامور تھا کے مطابق اس کی ایک وجہ ہے اور وہ یہ کہ میں اپنا چہرہ الجریدہ پر دیکھنا پسند نہیں کرتا۔ بلیک واٹر کے اکثر کاروانوں پر اسلحے سے لیس ہیلی کاپٹرز منڈلا رہے ہوتے ہیں تاکہ زمین والوں کو چڑھانے والی تنبیہ کرتے رہیں۔ کرنل تھامس ایکس ہیمس کے مطابق، جسے عراق کی برائمر کے ہاتھوں تحلیل شدہ فوج کو دوبارہ بنانے کا کام سونپا گیا تھا، یہ جہاں جاتے ہیں لوگوں کو اپنا دشمن بنا لیتے ہیں۔ ایک مرتبہ میں عراقیوں کے ہمراہ ٹرک پر سوار کہیں جا رہا تھا تو انہوں نے ہمیں سڑک چھوڑنے کو کہا۔ ہمیں ڈرایا دھمکایا گیا مگر وہ اپنا فریضہ سر انجام دے رہے تھے۔ انہیں اسی کام کو تو پیسے ملتے ہیں۔ یہ شہر سے باہر جانے والے ہر راستے پر اپنے دشمن پیدا کرتے رہتے ہیں۔ بلیک واٹر کا تحکمانہ انداز شور سے نپٹنے کے لیے اولین اصول کی خلاف ورزی ہے۔ ایسے موقع پر آپ نئے دشمن نہیں پیدا کرتے، وہ ہمارا ہی کانٹریکٹ پورا کر رہے تھے اور اسی انداز سے کر رہے تھے جیسے انہیں کہا گیا تھا، مگر اس کی وجہ سے ہماری بغاوت کو فروغ کرنے کی کوشش متاثر ہو رہی تھی۔ عراق میں ایک انٹیلیجنس آفیسر نے ٹائم میگزین کو بتایا، وہ بلیک واٹر کے اہلکار ووکلے مارکا دھوپ کے چشمے لگائے، کار کی کھڑکیوں سے بندوقیں باہر نکالے سڑکوں پر گھومتے رہتے ہیں۔ انہوں نے مجھ پر بندوقیں تان لی تھی اور میں تو ڈر ہی گیا تھا۔ ذرا سوچئے، ایک فلوجہ کا واسی اس کو کس طرح دیکھتا ہوگا۔ ٹھیکیداروں کا قانون سے بالاتر ہونے کا ایک سنگین واقعہ جس میں مبینہ طور پر بلیک واٹر کے اہلکار ملوث تھے، مئی 2004 میں پیش آیا۔ لاس اینجلس ٹائمز کے نامہ نگار ٹی کرسچن ملر نے اس واقعے کی اچھی طرح تحقیق کر کے اسے رپورٹ کیا ہے۔ بغداد میں امریکی سفارت خانے کا ترجمان رابرٹ جے
کالاہان اپنی تعیناتی کا دورانیہ پورا کر کے واپس لوٹنے والا تھا اور مختلف صحافیوں اور میڈیا کے اداروں کو الوداع کہنے کے لیے عراق کی دارالخلافے کا چکر لگا رہا تھا۔ دوسرے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے اہلکاروں کی طرح اس نے بھی اس مقصد کے لیے بلیک واٹر کی خدمات حاصل کی ہوئی تھی۔ میڈیا کی ایک عمارت سے واپسی پر جب 5 گاڑیوں کا یہ کاروان بغداد کے مصباح نامی علاقے کی کشادہ سڑک پر مڑا تو ملر کے مطابق ایک 32 سالہ عراقی ٹرک ڈرائیور جو اس وقت ٹیکسی چلا رہا تھا اس سڑک سے گزر رہا تھا۔ اس نے جب بغلی سڑک سے کاروان ادھر آتے دیکھا تو اپنی ٹیکسی روکنے کی نیت سے آہستہ کر لی اور ابھی وہ کاروان سے 50 فٹ دور ہی تھا کہ بلیک واٹر نے اس پر فائر کھول دیا۔ اسے کندھے پر گولی لگی اور عقبی نشست پر بیٹھے یاسر محمدی یاسری کو سینے پر گولی لگی جس سے وہ جاں بحق ہو گیا۔ یہ حملہ بغیر کسی وارننگ کے بالکل اچانک کیا گیا تھا، ملر نے کہا۔ پس منظر میں ایک امریکی اہلکار نے کہا کہ ایمبیسی کے اہلکاروں نے گولیاں چلانے جانے کے واقعے کا جائزہ لیا ہے اور اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ قافلے میں موجود بلیک واٹر کے 2 ملازمین نے خطاب کو انتباہ کرنے کے لیے درست طور پر اقدامات نہیں کیے کہ وہ پیچھے رہتا، اس کے بجائے انہوں نے قبل از وقت فائر کھول دیا۔ اہلکار نے کہا کہ دونوں کو نوکری سے برخاست کر کے گھر روانہ کر دیا گیا ہے۔ یہ باتیں لکھتے وقت تک ان پر مقدمہ نہیں چلایا گیا تھا۔ ملر نے عراق میں موجود نجی فوجی ٹھیکیداروں کے ملوث ہونے کے واقعات پر مبنی سینکڑوں صفحات پر مشتمل رپورٹیں کھول دیں۔ اس نے رپورٹ دی کہ تقریباً 200 واقعات میں سے 11% کے قریب رپورٹوں میں نجی ٹھیکیداروں سویلین گاڑیوں پر فائرنگ میں ملوث پائے گئے تھے اور اکثر کیسوں میں عراقی کاروں کی طرف سے ٹھیکیداروں پر کوئی فائرنگ نہیں کی گئی۔ بلیک واٹر کا انداز بریمر کے علاقائی مشن سے بہت پوری طرح مطابقت رکھتا تھا۔ بریمر کو صرف ذاتی حفاظت کے لیے ہی بلیک واٹر کی ضرورت نہیں تھی بلکہ ان تمام خطرات سے نپٹنے کے لیے بھی تھی جو اسے آزاد منڈی کی تجربہ گاہ میں جسے وہ عراق میں چلا رہا تھا درپیش تھے۔ اس لیے بلیک واٹر عراق میں نئے کاروبار کے بارے میں فکر مند تھی۔ اگر بریمر مر جاتا تو بلیک واٹر کی ساکھ متاثر ہوتی۔ اگر بلیک واٹر ایک بڑے جیسے بریمر کو کھو دیتی تو وہ کاروبار سے باہر ہوتی۔ کیا وہ نہیں ہوتی؟ قومی ہومیس نے پوچھا، کیا تم خود کو بلیک واٹر کا حصہ سمجھ سکتے ہو جو یہ کہتے ہوئے ایک نیا معاہدہ حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہو کہ ہم نے تقریباً 4 ماہ عراق میں غیر معمولی خدمات سر انجام دی ہیں اور پھر تم مارے جاؤ اور تم کمپنی کے CEO ہو جو نئے لوگوں کی بھرتی اور تحفظ کے لیے کام کر رہا ہو؟ باحثیت کمپنی تم کہہ سکتے ہو کہ میں کسی اور کو اس کام کے لیے ملازمت پر رکھ لوں گا۔ بلیک واٹر کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی بھی اہم فرد مارا جاتا ہے تو وہ کاروبار سے باہر ہو سکتی ہے، جبکہ فوج کے لیے ایسا کچھ نہیں ہے۔ اگر بنیادی فرد مارا جائے گا تو بحث مباحثہ تو کچھ وقت تک ہوگا مگر کسی کا کاروبار بند نہ ہوگا۔ بلیک واٹر کے لیے پال بریمر کا زندہ رہنا بہت ضروری ہے۔ وہ اس سے اپنی مارکیٹنگ کی ناقابل یقین مہم چلا سکتی ہے۔ اگر ہم عراق میں سب سے زیادہ نفرت کیے گئے شخص کی حفاظت کر سکتے ہیں تو ہم کہیں بھی کسی کی بھی حفاظت کر سکتے ہیں۔ سچ مچ 1 سال سے بھی کم عرصے میں اسامہ بن لادن ایک آڈیو ٹیپ جاری کرتا ہے جس میں بریمر کو قتل کرنے پر انعام کا اعلان کیا جاتا ہے۔ اسامہ بن لادن نے مئی 2004 میں اعلان کیا کہ امریکہ نے مجاہدین کو قتل کرنے والوں کے لیے بڑے بڑے انعام رکھے ہیں۔ ہم القاعدہ کی طرف سے اعلان کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم بریمر امریکی چیف کمانڈر یا اس کے نائب کو مارنے والے کو 10 کلوگرام سونا انعام میں دیں گے۔ مزاحمت کاروں نے بھی مبینہ طور پر $50,000 اس شخص کو دینے کا اعلان کیا جو بلیک واٹر کے کسی گارڈ کو قتل کر دے گا۔ یہاں ہمارے سروں کی قیمتیں لگی ہوئی ہیں، سابق بلیک واٹر کے ٹھیکیدار کیپ ہارٹ نے یاد کیا۔ ہم سب جانتے تھے۔ بریمر نے جلد ہی یہ بات کہہ دی تھی جب بلیک واٹر نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری سنبھالی۔ رمز فیلڈ کی درخواست پر امریکہ کی خفیہ سروس نے میری سیکیورٹی کا جائزہ لیا ہے اور اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ میں دنیا میں کہیں بھی سب سے زیادہ دھمکایا جانے والا امریکی عہدیدار ہوں۔ اس رپورٹ کو بلیک واٹر نے سنجیدگی سے لیا جس میں کہا گیا تھا کہ محل کے عراقی حجاموں میں سے ایک کو میرے قتل کے لیے کرائے پر لیا گیا تھا تاکہ وہ دوران حجامت مجھے ہلاک کر دے۔ اس کے بعد بلیک واٹر نے بریمر کو محل کے ایک گھر میں منتقل کر دیا جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہاں قوس حسین کی ساس رہتی تھی۔ دسمبر 2003 میں جب بلیک واٹر کو بریمر کی حفاظت کرتے ہوئے صرف چند ماہ ہی ہوئے تھے، اس پر مزاحمت کاروں کی طرف سے پہلا حملہ ہوا۔
یہ 6 دسمبر کی رات کا واقعہ ہے، جب برائمر وزیر دفاع رمزفیلڈ کو بغداد ایئرپورٹ پر الوداع کہہ کر آیا تھا۔ یہ رات 11 بجے کے بعد کی بات ہے۔ ہم گرین زون کی طرف جا رہے تھے اور ہمیں پوری سیکیورٹی حاصل تھی۔ ہمارے اوپر 2 ہیلی کاپٹر اڑ رہے تھے جن میں بلیک واٹر کے نشانچی بیٹھے ہوئے تھے۔ برائمر اور میک کورمیک یہ بات چیت کر رہے تھے کہ آب برائمر کو ڈیوس سوئٹزرلینڈ میں عالمی معاشی فورم میں شرکت کرنی چاہیے۔ برائمر سوچ رہا تھا کہ وہ اب اسکیٹنگ سے لطف اندوز ہو سکے گا جب ایک کان کو بہرا کر دینے والا دھماکہ ہوا، جس کے بعد ایک خودکار بندوق سے فائر کیا گیا۔ قافلے کے آگے رہنمائی کرنے والی گاڑی کے ٹائر پر فائر کیا گیا جس سے اس کا پہیہ پھٹ گیا تھا اور مزاحمت کار AK-47 سے حملہ کر رہے تھے۔ برائمر کے مطابق اس کی گاڑی SUV کی سائڈ کی کھڑکی پر ایک گولی لگی تھی۔ ہم پر گھات لگا کر حملہ ہوا تھا۔ یہ ایک انتہائی منظم طریقے سے قتل کرنے کی ایک ماہر کوشش تھی۔ برائمر نے لکھا، میں تھوڑا گھوما اور پیچھے دیکھا۔ گاڑی کا پچھلا شیشہ پھٹ گیا تھا اور اب AK کے راؤنڈ کھلے ہوئے مستطیل میں سے کوڑے برسا رہے تھے۔ برائمر کے دفتر نے جان بوجھ کر حملے کی خبر چھپا لی تھی۔ 2 ہفتے بعد جب گھات لگا کر حملہ کرنے کی خبر رسکار امریکی پریس تک جا پہنچی تو برائمر کو بصرہ شہر میں ایک پریس کانفرنس کا سامنا کرنا پڑا۔ ہاں یہ درست ہے، اس نے رپورٹروں کو بتایا، جیسا کہ آپ جانتے ہیں یہ کامیاب نہ ہو سکا۔ خوش قسمتی سے میں ابھی تک زندہ ہوں اور یہاں آپ کے سامنے موجود ہوں۔ قطع نظر اس سے کہ برائمر کا کہنا تھا کہ یہ ایک انتہائی منظم قاتلانہ حملے کی کوشش تھی، اس وقت اس کے ترجمانوں نے یہ خیال مسترد کر دیا کہ حملے کا نشانہ برائمر تھا۔ ہو سکتا ہے انہوں نے بات کی اہمیت کو کم کرنے کے لیے ایسا کہہ دیا ہو۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ ایک عام حملہ تھا جس کا نشانہ برائمر نہیں تھا۔ جب حملہ آشکار ہو گیا تو برائمر کے ترجمان دین سنوور نے بلیک واٹر کو سراہا۔ سفیر، برائمر کے پاس بہت مکمل اور بھرپور سیکیورٹی فورسز اور میکانزم موجود ہے۔ جب کبھی کوئی حرکت ہوتی ہے یہ سیکیورٹی فورسز اور میکانزم بھی روبہ عمل ہو جاتے ہیں۔ ہمیں ان دونوں پہ بہت اعتماد ہے اور اس خاص قصے میں انہوں نے کام کیا۔ برائمر عراق میں سفر کرتا رہا۔ اس کی پالیسیاں، اس کے باڈی گارڈوں اور دوسرے ٹھیکیداروں کا سلوک اور ان کا کسی قانون کے تحت پکڑ میں نہ آنا ایسی باتیں تھیں جنہوں نے عراقیوں کو ناراض کر دیا۔ اس دوران وہ یہ کوشش کرتا رہا کہ عراقی اسے دوسرے صدام کا درجہ دے دیں۔ اس نے بغداد محل کی تزئین و آرائش پر خاصی بڑی رقم خرچ کی اور صدام کے 4 بڑے مجسموں کے بڑے بڑے سر محل کے کمپاؤنڈ سے اٹھوانے کے لیے اس نے $27,000 کی رقم خرچ کی۔ پہلے سر کے ہٹائے جانے کے وقت برائمر نے کہا، میں انہیں گزشتہ 6 ماہ سے دیکھ رہا تھا، اب ان کے لڑکنے کا وقت آ گیا ہے۔ عراق میں سویلین آبادی کا بنیادی ڈھانچہ کھڑا رہا تھا۔ اس وقت رقم کو مناسب طریقے سے خرچ کرنے کی ضرورت تھی، مگر برائمر کے ترجمان اس اسراف کو قانونی تقاضا سمجھتے تھے۔ برائمر کی حفاظت کرنے کے عرصے میں بلیک واٹر عوام کی نگاہوں سے زیادہ تر پوشیدہ ہی رہی۔ میڈیا کی رپورٹ میں کبھی کبھار ہی بلیک واٹر کا تذکرہ آتا، اس کے بجائے یہ کہا جاتا کہ یہ برائمر کے باڈی گارڈ ہیں۔ بعض دفعہ انہیں خفیہ سروس کے ایجنٹ کہا جاتا، مگر در حقیقت یہ بلیک واٹر عراق میں کرائے کے فوجیوں کے لیے نقطۂ آغاز تھا۔ جب بلیک واٹر نے برائمر کی حفاظت کا ٹھیکہ حاصل کر لیا تو عراق میں کرائے کے فوجیوں کی آمد شروع ہو گئی۔ کنٹرول رسک گروپ، ڈین کارپ، ایرنز ایجنس، آرمر گروپ، ہارڈ کرول اور اسٹیل فاؤنڈیشن جیسی کمپنیوں نے، جن میں سے کہیں پہلے ہی سے عراق میں کام کر رہی تھی، وہاں دھڑا دھڑ کرائے کے فوجی تعینات کرنے شروع کر دیے اور جارحانہ انداز میں بین الاقوامی طور پر ریکروٹنگ شروع کر دی۔ کرائے کے فوجی یا نجی ٹھیکیدار عراق میں مختلف کام انجام دیتے، امریکی مفادات کی حفاظت، تیل کے کنووں کی حفاظت اور سرکاری عمارات، امریکی قبضے کی اتھارٹی یا برطانوی حکومت کے مفادات کی دیکھ بھال وغیرہ۔ بہت زیادہ معاوضہ پانے والوں میں سابق اسپیشل فورسز کے لوگ، نیوی کے سیلز، ڈیلٹا فورس، گرین بیرٹس، رینجرز اور میرین، برٹش SAS، آئرش رینجرز اور آسٹریلین SAS تھے۔ ان کے بعد نیپالی، گورکھے، سربین کمانڈو اور فجی کے دستے تھے۔ اسی دوران جب دنیا بھر کے سیکیورٹی اداروں تک یہ بات پہنچی کہ عراق میں سیکیورٹی کے کاموں میں بہت پیسہ ہے تو پیشہ ور فوجی فوج کی نوکریاں چھوڑ کر نجی کمپنیوں کی ملازمتوں میں چلے گئے۔ یوں فوجوں سے لوگ نکلتے گئے اور نجی کمپنیاں آباد ہوتی چلی گئی۔ خصوصی فورسز کے لوگ بھی پیسے کی اس دوڑ سے متاثر ہونے لگے تو انہوں نے بھی عراق میں کام ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ پھر ایک وقت یہ بھی آیا کہ فوج کی 1 ہفتے کی تنخواہ عراق میں تعینات کرائے کے فوجی کی 1 دن کی تنخواہ برابر ہو گئی۔ اس طرح کئی لوگ حسد میں مبتلا ہو گئے
بلیک واٹر کے ایک سابقہ کرائے کے فوجی کیلی کیپ ہارٹ کے مطابق، آپ ان کی آنکھوں میں دیکھ سکتے ہیں جب وہ ہماری آنکھوں میں دیکھ رہے ہوتے ہیں یا ہمارے بارے میں سرگوشیاں کرتے ہیں، ان میں سے بہت سے ہم سے حسد کرتے ہیں۔ انہیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے وہ بھی یہی کام کر رہے ہیں مگر انہیں بہت کم معاوضہ مل رہا ہے۔ ان پیشہ وروں کے علاوہ وہاں کچھ ایسے لوگ بھی داخل ہو گئے تھے جو اپنے ہم پیشہ لوگوں سے کم پیسے لے کر کام کر رہے تھے اور اندھا دھند کام چلا رہے تھے۔ ان میں جنوبی افریقہ کی سابق ساؤتھ افریقن نسلی عصبیت پسند فورسز، کچھ بدنام زمانہ کویت سے تو جو بظاہر جنوبی افریقہ کے کرائے کے فوجی مخالف قانون کی خلاف ورزی کرتے ہوئے عراق میں داخل ہوئے بھی شامل تھے۔ نومبر 2003 تک امریکہ عراق میں کام کرنے کی خواہش مند کمپنیوں کو صاف صاف بتا رہا تھا کہ عراق میں کاروبار کرنا ہے تو اپنی مسلح سیکیورٹی فورسز کو ساتھ لے کر جائیے۔ جب جون 2004 میں بریمر نے عراق چھوڑا تو اس وقت 25,000 نجی سپاہی ملک کی سرحد کے اندر تھے اور اس وقت تک عراق وحشی مغرب کے نام سے جانا جا رہا تھا، جہاں کوئی قانون نافذ کرنے والا نہ ہو۔ فوجی جو قابض ملک میں باضابطہ طور پر کرائے پر حاصل کیے گئے، انہیں $2 بلین کے ٹھیکے پر لیا گیا تھا۔ یہ ٹھیکہ بریمر کے دور حکمرانی کے آخری سال کا تھا۔ یہ رقم عراق میں تعمیر نو کے بجٹ کے 30% سے زیادہ تھی۔ ظاہر ہے اس رقم میں ان کرائے کے فوجیوں کی تنخواہیں اور ٹھیکے شامل نہیں تھے جو نجی ادارے کرائے پر لیتے ہیں۔ اکنامسٹ میگزین کے مطابق عراق پر امریکی قبضے نے برطانوی ملٹری کمپنیوں کی چاندی کر دی۔ جنگ سے پہلے ان کی آمدنی $320 بلین تھی جو 2004 میں $1.6 بلین ہو گئی۔ میگزین کے ایک ذریعے نے کہا کہ عراق میں موجود سابق خصوصی ہوائی سروس کے کرائے پر کام کرنے والے افراد کی تعداد وہاں حاضر سروس سپاہیوں سے زیادہ ہے۔ سپاہیوں کی تعداد برطانیہ کے حاضر سروس فوجیوں کی تعداد سے بھی تجاوز کر چکی ہے۔ برطانوی فرم ایرنز نے عراق میں ایک سال میں 14,000 افراد پر مشتمل نجی فوج بنا لی ہے۔ اسٹاف میں مقامی افراد بھرتی کیے گئے ہیں جو احمد شلابی کی آزاد عراق فورسز کے ممبر ہیں اور جن کی کمانڈ کمپنی کے سابق عہدیدار کر رہے ہیں۔ ان میں سے بعض جنوبی افریقہ کے کرائے کے فوجی تھے۔ حفاظت کے لیے زیادہ مطالبہ اور کام کرنے والے غیر ملکیوں کے روزانہ مارے جانے کے خوف نے کرائے کے فوجیوں کی ضرورت اور اہمیت کو اور زیادہ اجاگر کر دیا تھا۔ ہر آنے والا وقت عراق میں کرائے کے فوجیوں کی تعداد میں اضافہ کر رہا ہے۔ امریکہ کو اس وقت صدام کا پرامن ملک عراق برا لگتا تھا مگر شاید اب نہیں۔ ان فورسز نے عراق میں کیا کیا؟ انہوں نے کتنے لوگوں کو قتل کیا؟ ان میں سے کتنے زخمی ہوئے اور کتنے موت سے ہمکنار؟ یہ تمام سوال غیر حل شدہ ہیں اور ان کا جواب شاید کبھی بھی نہ دیا جا سکے کیونکہ اللہ کے سوا کوئی بھی حقیقت نہیں جانتا۔ ان سطور کے لکھنے تک کسی بھی نجی ملٹری ٹھیکیدار پر عراق میں کیے گئے جرائم پر کوئی بھی مقدمہ نہیں چلا۔ بعض دفعہ ان ٹھیکیداروں کی احمقانہ جرأت کے سبب آج بھی کہانیاں عراق سے نکل جاتی ہیں۔ ایسے ہی ایک کیس میں جس میں بلیک واٹر کا ایک ٹھیکیدار ملوث تھا، وہ شیخی بگاڑ رہا تھا کہ اس نے ایک عراقی کو قتل کرنے کے لیے قانونی اسلحہ استعمال کیا تھا۔ بلیک واٹر کے بریمر کی حفاظت کا ٹھیکہ حاصل کرنے کے ایک ماہ بعد ستمبر 2003 کے وسط میں بلیک واٹر کی 4 افراد پر مشتمل ٹیم اپنی گاڑی میں کچی سڑک پر بغداد سے شمال کی طرف جا رہی تھی کہ ان پر گھات لگا کر حملہ کر دیا گیا۔ اس وقت وہ ایک چھوٹے سے گاؤں میں تھے۔ اس صبح بلیک واٹر کے ایک ٹھیکیدار بین تھامسن نے اپنی M4 مشین گن طاقتور تجرباتی گولیوں سے بھر لی تھی۔ یہ اسلحہ امریکی فوجیوں کے استعمال کے لیے نہیں منظور کیا گیا تھا۔ یہ اسلحہ بہتر بند گاڑیوں میں چھید کرنے کی صلاحیت رکھتا تھا اور زیادہ اندر داخل نہیں ہو سکتا تھا۔ ان راؤنڈز کو APLP کہا جاتا تھا۔ یہ سان اینٹونیو کی کمپنی RBCD کا بنایا ہوا تھا۔ دی آرمی ٹائمز کے مطابق یہ گولیاں مرکب دھاتوں سے بنائی گئی تھی۔ یہ فولاد اور دوسرے سخت نشانوں میں سے گزر جائیں گے مگر انسان کے ٹانگوں اور بازوؤں کے دھڑ میں سے نہیں۔ مسور کی مٹی کے 8 انچ موٹے بلاک میں سے حتیٰ کہ چند تہوں والی موٹی خشک دیوار میں سے بھی گزر سکتی ہیں، لیکن انسانی جسم میں سے گزرنے کی بجائے یہ اسے پاش کر دیتی ہے اور ایسے زخم لگاتی ہے جو ٹھیک نہیں ہو سکتے۔ ان تجرباتی گولیوں کی تقسیم
کنساس کی ایک کمپنی لی ماس ہے جو تسلیم کرتی ہے کہ اس نے کمپنی سے رابطہ قائم کرنے کے بعد تھامس کو کچھ گولیاں دی تھیں۔ تھامس نے کہا کہ اس دن شارٹ گن کے استعمال کے دوران اس نے ایک عراقی حملہ آور پر APLP راؤنڈ فائر کیا جو اس کے کوہلوں پر لگا۔ گولی نے اس کو فوراً ہی ختم کر دیا۔ وہ اس کے کوہلوں میں داخل ہو گئی اور اس کے معدے کے بائیں جانب نیچے کی طرف والے حصے میں ہر چیز تباہ کر دی۔ ہر چیز پھٹ گئی تھی۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے کسی کو چھوٹی سی دھماکہ خیز چیز سے ضرب لگائی گئی ہو۔ کسی نے یقین نہیں کیا کہ یہ آدمی کوہلے میں گولی لگنے سے ہلاک ہوا ہے۔ میں نے ہر قسم کا اسلحہ استعمال کر کے دیکھا ہے، لیکن جو بات APLP میں ہے وہ کسی میں نہ تھی۔ جو کچھ اس دن میرے عراقی مظلوم کے ساتھ ہوا وہ کسی دوسرے اسلحے سے نہیں ہو سکتا تھا۔ جب گولیاں چلانے کے بعد تھامس اپنی بیس پر واپس پہنچا تو اس نے کہا اس کے ساتھی ان گولیوں کے لیے لڑ رہے تھے۔ دن کے اختتام پر ہم سے ہر ایک نے 5 گولیاں لے لی، بس یہی کچھ ہمارے پاس بچا تھا۔ ان گولیوں پہ کانگریس میں بہت بحث ہوئی۔ اس کے بنانے والے اور لابی ایسٹ چل رہے تھے کہ اسے امریکی فوج کے استعمال کے لیے منظور کروا لیں۔ وہ اسے قومی سلامتی کے لیے ایک مسئلہ قرار دے رہے تھے۔ جب تھامس مبینہ طور پر عراقی کو قتل کر چکا تو ایسا لگتا تھا کہ وہ ایک تنخواہ دار ترجمان ہے ان گولیوں کے اس اشتہار میں جس میں اس نے کام کیا۔ وہ گولیوں کے لیے بنائے گئے اشتہار میں کہہ رہا تھا کہ جب میں عراق واپس جاؤں گا تو اپنے ساتھ لیماس بارود لے کر جاؤں گا، اور میں نے اپنے بہت سے ساتھیوں اور دوستوں سے انہیں یہ گولیاں دینے کا کہا ہے۔ عراق سے چھٹی پر آنے کے بعد اس نے ایک انٹرویو لینے والے کو بتایا کہ یہ صرف برے لوگوں کو مارنے کے لیے ہے، عام لوگوں کے لیے بالکل نہیں۔ خصوصی آپریشنوں کے لیے میں اس کے علاوہ کچھ نہیں لے کر جاؤں گا۔ آرمڈ فورس جرنل نے ٹامس کے تجربے کو کافی جان کے لکھا۔ پینٹاگون کے اہلکاروں کے لیے یہ کافی وجہ ہے کہ وہ اس بات پر اصرار کریں کہ اسپیشل آپریشنز کمانڈ اس دھاتی مرکب سے بنے اسلحہ کا حقیقی تجربہ شروع کریں۔ کرائے کے فوجی ملک میں آزادانہ گھوم رہے تھے اور کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں تھا کہ بھاری اسلحہ سے لیس یہ لوگ کون ہیں۔ اکثر بنا کسی یونیفارم کے یہ فورسز گھومتی ہیں۔ 1 سال قبل بریمر نے ان کا رتبہ بتایا۔ اس نے ایک حکم نامہ جاری کیا جس میں ان کی حیثیت بتائی گئی۔ یہ بھی کہا گیا کہ یہ لوگ کسی بھی عراقی قانونی کارروائی سے مستثنیٰ ہوں گے۔ ان کے ہاتھوں زخمی ہونے یا مارا جانے والا کسی عدالت میں انصاف کے اصول کے لیے نہیں جا سکے گا۔ کہیں عراقی اور صحافی غلطی سے یہ سمجھ بیٹھے تھے کہ آزادانہ گھومنے والے مسلح افراد کا تعلق CIA یا اسرائیلی انٹیلی جنس ایجنسی موساد سے ہے، اور اسی تاثر نے عراقیوں کو ان پر حملہ کرنے پر مجبور کیا۔ کرائے کے فوجیوں کے عمل اور ساکھ نے اصل امریکی انٹیلی جنس افسروں کو ناراض کر دیا جو محسوس کرتے تھے کہ کرائے کے ان فوجیوں نے خود ان کی سلامتی کو اس ملک میں خطرے میں ڈال دیا ہے۔ 2003 خاتمے کے قریب تھا۔ زیادہ تر عراق کھنڈر بن چکا تھا۔ عراق کی تعمیر نو پر جو پیسہ عراقی تیل سے لگتا تھا وہ کہیں نظر نہیں آ رہا تھا، جبکہ کرائے کے فوجیوں کے لیے سیکیورٹی کے نام پر بہت پیسہ تھا۔ کرائے کے فوجیوں کی کمپنیوں کے لیے کاروبار خوب زوروں پر چل رہا تھا۔ 2004 کے اوائل میں عراق کے حالات بہت زیادہ خراب ہو گئے تھے، جس کا مطلب تھا نجی فوجی کمپنیوں کے لیے اور زیادہ کاروبار۔ فروری 2004 میں بریمر کا دفتر ایک ایسے کام میں مصروف ہو گیا جو ناقابل یقین حد تک غلط اندازہ یا حقیقت سے منہ چھپانا لگتا تھا۔ واشنگٹن پوسٹ کی رپورٹ کے مطابق اس وقت امریکی اہلکار مختلف کمپنیوں کو عراق کی تعمیر نو میں حصہ لینے اور وہاں جا کر کام کرنے کی ترغیب دے رہے تھے۔ ٹھیکیداروں کے لیے سیکیورٹی کوئی مسئلہ نہیں ہے، خواہ مخواہ بات کا بتنگڑ بنایا گیا۔ در حقیقت مغربی ٹھیکیدار نشانہ نہیں ہے۔ CPA کے ڈائریکٹر برائے پرائیویٹ سیکٹر ڈیولپمنٹ ٹام فولے نے 11 فروری کو واشنگٹن میں منعقد ہونے والی کامرس ڈپارٹمنٹ کانفرنس میں موجود سینکڑوں متوقع سرمایہ کاروں سے خطاب میں کہا کہ عراق میں غیر ملکی سرمایہ کاروں کو نشانہ نہیں بنایا جاتا۔ میڈیا نے مختلف معاملات کے متعلق بلا وجہ اور حد درجہ مبالغہ آرائی سے کام لیا ہے۔ ایک طرف تو وہ یہ یقین دہانیاں کروا رہا تھا اور دوسری طرف وہ زور دے رہا تھا کہ خطرات تو شوقیہ طور پر تو اوپر سے چھلانگ لگانے یا موٹر سائیکل چلانے میں بھی بہت زیادہ ہوتا ہے، لیکن ہم سب انہیں بہت آسانی سے قبول کر لیتے ہیں۔ مارچ 2004 کے وسط تک کرائے کے فوجی فراہم کرنے والی اپنی خدمات کی مانگ میں زبردست اضافے کے مزے لے رہی تھی۔ امریکی فرم کسٹر ہیٹلرز جیسے بغداد ایئرپورٹ کی حفاظت کا ٹھیکہ دیا گیا تھا کہ مائک بیٹلرز کا کہنا تھا کہ سیکیورٹی رکھنے کے لیے جو کچھ جون 2003 میں ادا کرنا پڑتا تھا وہ آج کے مقابلے میں بالکل ذرا سا تھا۔
18 مارچ کو یہ خبر عام ہو گئی کہ امریکی حکومت 4 مربع میل پر محیط گرین زون، جس میں 30,000 سے زائد لوگ رہائش پذیر تھے، کی حفاظت کے لیے ایک پرائیویٹ سیکیورٹی کمپنی سے $11 ملین کا معاہدہ کرنے والی تھی۔ پیشکش مطلوب ہے کہ دستاویزات میں کہا گیا کہ موجودہ اور متوقع خطرات کے پیش نظر اور متحدہ افواج پر کیے گئے حالیہ حملوں کی وجہ سے ہمیں تجارتی بنیادوں پر سیکیورٹی فراہم کرنے والوں کی ضرورت ہے جو پوری ذمہ داری سے یہ کام کر سکیں، جو سرکاری افواج اپنی قلت تعداد کے باعث نہیں کر پا رہی۔ پال بریمر اور بلیک واٹر کے درمیان معاہدے نے بلیک واٹر کے حوصلے اور بڑھا دیے۔ عراق کے خراب حالات بلیک واٹر کے لیے اچھے ثابت ہوئے۔ اس نے اپنے کہیں نہیں دفاتر بغداد، عمان اور کویت میں کھول لیے۔ اس نے میکلین میں ورجینیا میں اپنے ہیڈ کوارٹرز بنا لیے تاکہ اس میں کمپنی اور حکومت کے باہمی تعلقات کا ایک شعبہ قائم کیا جا سکے۔ ان منصوبوں پر کام جاری تھا کہ بلیک واٹر کے مالی منفعت والے کاروبار کو جنگی علاقوں میں اور زیادہ پھیلایا جائے تاکہ مزید منافع حاصل ہو۔ ایسے میں 4 امریکی نجی ٹھیکیداروں کو فلوجہ میں موت اور عراق میں شعلے بھڑک اٹھنے سے بلیک واٹر کا مستقبل مزید تابناک ہو گیا۔ تو یہ تھی آج کی ایپیسوڈ اور آج کا پارٹ۔ ہوپ سو کہ آپ لوگوں کو پسند آئے ہوں گے یہ والے 2 باب۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ اس کے اگلے باب میں، تب تک اللہ حافظ۔